بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پانچویں سپارے کے شروع میں محرمات قطعیہ کے تسلسل میں یہ بھی بتایا کہ وہ عورتیں جو حرام ہے، جن سے نکاح کرنا حرام ہے، ان میں سے ایک عورت وہ بھی ہے جو کسی دوسرے شخص کے نکاح میں ہو، اس سے نکاح حرام ہے، یہاں تک کہ اگر شوہر نے طلاق دے دی تو جب تک وہ عدت میں ہے تب تک بھی نکاح حرام ہے، بلکہ عدت کے دوران واضح الفاظ کے ساتھ نکاح کا پیغام بھیجنا بھی حرام ہے۔ البتہ عدت کے بعد عورت اپنی رضامندی سے دوسرے شخص کے ساتھ نکاح کر سکتی ہے۔ آگے فرمایا کہ باطل طریقوں سے مثلا جوا، غصب، چوری، ڈاکہ، خیانت، رشوت، جھوٹی قسم کھا کر، جھوٹی گواہی کے ذریعے، اور بھی بہت سارے طریقے ہیں، دھوکہ کے ذریعے مسلمانوں کا مال کھانا، اکٹھا کرنا، یہ حرام ہے، اور اس کو جائز سمجھ کر، حلال سمجھ کر حاصل کرنا کفر ہے، دائرہ اسلام سے آدمی خارج ہو جاتا ہے۔ باہمی رضامندی سے تجارت کرنا جائز ہے، اس سے حاصل ہونے والا نفع جائز ہے۔ دھوکہ نہ کریں، غصب نہ کریں، رشوت نہ لیں، کاروبار کریں، اس کے ذریعے مال جمع کریں، اس کی اجازت ہے۔ ہبہ، کسی نے آپ کو تحفہ دے دیا یا وراثت کے ذریعے آپ کو مال مل گیا تو یہ جائز صورتیں ہیں۔ اور جو شخص ظلمن دوسروں کا مال کھائے گا وہ جہنم کا ایندھن بنے گا۔ آیت نمبر 30 سورۃ نساء، آیت نمبر 30 میں یہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے اگر بندہ کبیرہ گناہوں سے بچتا رہے، یہ دیکھیں یہ اللہ تعالیٰ انعام جزا بیان فرما رہا ہے، دنیا میں بھی جزا مل رہی ہے۔ جو شخص کبیرہ گناہوں سے اپنے آپ کو بچاتا ہے، کوشش کرتا ہے کہ کبیرہ گناہ سے بچے۔ کبیرہ گناہ سے کب بچے گا؟ جب پتہ ہوگا کہ کون کون سے گناہ کبیرہ ہے۔ افسوس تو یہ ہے کہ ہمیں اتنا بھی نہیں پتا کہ کون کون سے گناہ کبیرہ ہیں۔ میرے خیال میں اس وقت معاشرے کی ضرورت ہے کہ بتایا جائے کہ کون کون سے گناہ کبیرہ ہیں، باقاعدہ کورس کروایا جائے، کبیرہ اور صغیرہ گناہوں کا پتہ ہونا چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اگر بندہ کبیرہ گناہوں سے بچتا رہے تو اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے بندے کے صغیرہ گناہ اور غیر ارادی گناہ کو معاف فرما دے گا، اس برکت سے جو وہ کبیرہ گناہوں سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کرتا ہے۔ سبحان اللہ، صغیرہ گناہ بھی معاف فرما دیتا ہے اللہ تعالیٰ، اور کئی گناہ ہم سے ہوتی ہیں، ہمارا ارادہ نہیں ہوتا اور ہم سے گناہ ہو جاتا ہے،
اللہ تعالیٰ اس برکت سے وہ بھی معاف فرما دے گا۔ کتنا اعلیٰ وظیفہ، کتنا زبردست وظیفہ۔ آیت نمبر 32 میں حسد کی ممانعت فرمائی گئی ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ کسی کو عزت دی، کسی کو مال دیا، کسی کو مرتبہ دے دیا، میں نے اپنے بندوں کو اس طرح فضیلت دے رکھی ہے اپنی حکمت کے مطابق۔ اللہ جانتا ہے کس کو مال دینا ہے، کس کو عزت دینی ہے، کس کو مقام و مرتبہ دینا ہے۔ مال دیا ہے تو اللہ نے کیوں دیا ہے؟ کہ میرے بندوں پر خرچ کرے گا، یا اللہ تعالیٰ نے مال اس لیے دیا ہے تاکہ یہ میرا نافرمان ہے اور یہ اسی کے اندر غرق ہو جائے اور میرے سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے دور رہے، غافل رہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی یہ حکمتیں ہیں، جس کو اللہ تعالیٰ نے مال دیا، عزت دی، جاؤ مرتبہ دیا، اللہ تعالیٰ کی حکمتیں ہیں۔ لہذا کوئی شخص کسی سے مال، عزت و مرتبہ چھن جانے کی تمنا نہ کرے، کیونکہ یہ حسد ہے، یہ حرام ہے۔ کسی کے ساتھ حسد کرنے سے بہتر ہے کہ اللہ تعالیٰ سے فضل کی دعا کریں، اللہ کے فضل کی دعا کریں۔ اللہ تعالیٰ کے خزانوں میں تو کوئی کمی نہیں ہے۔ یہ تو نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو دیا ہوا تمہیں نہیں دے سکتا، اس سے چھن جائے گا تو تجھے ملے گا، ایسا تو ہونا نہیں ہے۔ تو بھائی پھر چھن جانے کی تمنا کیوں کرتے ہیں؟ یہ حسد ہے، یہ حرام ہے۔ آگے فرمایا مرد عورتوں کے منتظم اور کفیل ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان میں سے ایک کو دوسرے پر فضیلت دی ہے، اور مرد کو فضیلت اس لیے بھی ہے کہ وہ مال خرچ کرتا ہے اپنی عورت پر، بچوں پر۔ جو عورت شوہر کی نافرمان ہو اسے ناشیزہ کہتے ہیں۔ بڑی زبردست بات ہے، بہت ضروری بات ہے۔ قرآن نے نافرمان عورت کی تدریجی اصلاح کا حکم بیان فرمایا۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے